امریکہ کی سینکشن کے بغیر، امریکہ کی انوالومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. برطانیہ کی پوری انوالومنٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. فرانس کی انوالومنٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. جرمنی کی انوالومنٹ شوتی نہ ہو لیکن وہ بھی مشورے میں شامل جس طرح پوری مغربی دنیا اسرائیل کے بیک پر تھی. نیتن یاہو نے اٹیک سے پہلے جرمنی کے وائس چانسلر کو کال کر کے بتایا تھا کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں. ایسے بات نہیں کر رہا. کہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کے لیے اس نے امریکہ سے مشورہ بھی کیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے بات بھی کی کہ ہم ان کو شہید کر سکتے ہیں. اگر وہ ساری ان کی ٹاپ ساری لیڈرشپ کو شہید کر دیتے ہیں پھر تو رجیم چینج تو پھر پنجابی میں کہتے پھٹے تھے پیا سر. بات یہ ہے کہ پاکستان تو ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر طرح سے کھڑا ہے، لیکن کیا ایران بھی پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہوگا یا ہے؟ ایران کو یہ دوستی سمجھنی چاہیے. امن تو آج نہیں کل تو ہونا ہے. جو کوشش ہے مغربی دنیا کی کہ ان کی ٹرمز پہ ہو، اگر اس سے ایران نے بچنا ہے تو پھر اس کو ضرورت ہے روس کی، چین کی، پاکستان کی، ترکی کی. ایران میں بڑے عرصے سے اسرائیل، امریکہ اور یہ سارے سرگرم عمل تھے ایران میں بڑے عرصے سے وہاں پہ رجیم چینج کے لیے. اس میں انڈیا کا رول تھا، برطانیہ کا رول تھا، فرانس کا رول تھا. ایران کے ایٹمی پروگرام پر آج سے نہیں، پہلے جب یہ اوباما کے دور میں جب یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، اس معاہدے کو انڈو کس نے کیا؟ ٹرمپ صاحب نے آ کے کیا. اور اب ٹرمپ صاحب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. تو اسرائیل کو تو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ اس خطے میں سب کچھ کام کرے. آپ کہتے ہیں کہ ایرانی صدر کو بھی شہید کیا گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب ان کا جو دیکھ لینا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اچانک کیسے ہو گیا یہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ایران کو خبردار کر لیں کافی تھی. مجھے اس میں بھی کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان نشانے پر ہے. یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایک چارج شیٹ ہے. ہمارے عام لوگ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی محنت کر کے، ہمارے سائنسدانوں نے کتنی اپنی قربانیاں دے کر اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنوایا. جو میزائل ہٹ کر رہا ہے ایران، کیا وہ پرسائز ہٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے پریسیشن جب اسٹرائک کی آپ بات کرتے ہیں، پن پوائنٹ جو اسٹرائک ہے جی بالکل سر، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو بہت کم میزائلز یہ دے سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ کیپبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ایکوریسی ہے ہمارے میزائلز میں. شکر الحمدللہ پروگرام بہت ایڈوانسڈ ہے. تو ایک ملٹری کمانڈر، آپ ایک خود ملٹری کمانڈر ہیں، آپ ایران کو کیا اس سارے ماحول میں کیا سجیسٹ کریں گے سر؟ جو اپنی ہائرارکی ہے نا اس کو اسٹیٹ راؤنڈ کریں، بڑی بڑی باتیں نہ کریں، بہت بڑے بڑے اعلانات نہ کریں. کام کرنا ہے کریں، چپ کر کے اپنا دکھائیں، دنیا کو دیکھنے دیں کیا کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان اور ایک انتہائی اہم پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور ایک انتہائی اہم ماحول میں، جب مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کا میدان بن چکا ہے اور اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے اوپر شدید گولہ باری کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں. اس سارے موقع پر ایک ایسی شخصیت کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر کے کہ وہ اس پہ گفتگو کریں، کیونکہ ان سے زیادہ مستند گفتگو شاید پاکستان میں کم ہی لوگ کر سکتے ہیں. جن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر آج کا. آپ کی بڑی مہربانی، لیکن مستند تو بہت زیادہ لوگ اور ہیں. میں نے کم لوگوں میں کہا ہے، کم ہی لوگ ہیں جو مستند گفتگو کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کون سا ایسا پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں کور کمانڈر منگلا رہے ہیں، کور کمانڈر کے عہدے تک پہنچے؟ قسمت کی بات ہے، تو کم ہی لوگ رہے نا سر. ابھی اس لیے بڑے عہدے پہ کوئی شخص آیا تو کسی وجہ سے آیا نا سر. بے شک. سر یہ بتائیے گا، یہ تو ایک دم جو ہے ایسا جنگی منظرنامہ بن گیا سر، جس میں ایک دوسرے پر حملہ آور تو ہیں، لیکن سب سے مشکل اور سب سے حیران کن بات یہ ہے سر، انہوں نے ایک جھٹکے میں پوری ٹاپ ایرانین ملٹری لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کر دیا. یہ کیسے ہو گیا سر؟ مثلا اتنے بڑے پیمانے پر اگر آپ کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ بھی نہیں محفوظ رہ سکی تو پہلے ہاتھ میں آپ نے اپنے ٹاپ کے ملٹری لیڈرز گوا دیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں غلطی ہو گئی ایران سے کہ اتنا نقصان ہو گیا سر؟ جی ایک تو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے. اچھا سر. حادثہ یک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. اسرائیل اس کی تیاری کافی عرصے سے کر رہا تھا، ٹھیک ہے اور سر. پچھلے کئی سالوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اسرائیل حملہ آور ہوگا. اور جب یہ جس رات کو حملہ ہوا اس رات تو تقریباً لوگوں کو یقین تھا کہ آج اسرائیل آ جائے گا. جب اسرائیل نے اتنی تیاری کی تھی تو ایران نے جو میرے نظر میں جو غلطیاں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب حماس کا اسرائیل کے ساتھ ٹکرا شروع ہوا ہے تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ حزب اللہ کو ایک سٹیج پر لانچ کر دیا جائے گا اور وہ اسرائیل کو ڈسٹریکٹ بھی کرے گا اور وہ نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں اس کو. اسرائیل کی فوج کو بھی انوالو کر دیں گے وہ لوگ. حوثیز کا بھی تھا کہ یہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، پہلے بھی ایکٹیو تھے وہ لوگ، لیکن ایران نے حزب اللہ کو ہولڈ کیا اور اس دوران اسرائیل کو موقع مل گیا. انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ تقریباً ساری ختم کر دی، ایک ہی اس میں ایک ہی جھٹکے ختم کر دی. اب یہ دیکھیے ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے، انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں یہ سب کچھ کام کر دیا. ایران کو اس خبردار ہو جانا چاہیے تھا، تیاری کرنی چاہیے تھی. دوسری جو ایران میں بہت بڑی جو ایران نے غلطی میں سمجھتا ہوں جو نقصان ہوا اتنا بڑا ان کا اس لیے ہوئی ہے کہ ان کا جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے ایران کا اور ان کے جو ہائرارکی ہے اس میں پینیٹریشن ہے، اتنی زیادہ پینیٹریشن. دیکھیے ایران میں جوز ہیں کافی،
اور جیوز کے سپورٹر بھی کافی ہیں ایران میں. اور ایران میں بڑے عرصے سے اسرائیل، امریکہ اور را MI6 یہ سارے سرگرم عمل تھے ایران میں بڑے عرصے سے وہاں پہ رجیم چینج کے لیے. اس میں انڈیا کا رول تھا، برطانیہ کا رول تھا، فرانس کا رول تھا. ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، لوگ ساتھ بھی ہیں اس کے. تو اس کی وجہ سے جو ان کے بارے میں انفارمیشن تھی وہ سب کو مل رہی تھی ریگولر کے حساب سے. دوسرا یہ تھا کہ جب ایسے لوگوں کو آپ نے موقع دے دیا اپنے ملک کے اندر آنے کا، میں خاص طور پہ بھارت کا اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ایران کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت بہتر تھے پاکستان کی نسبت سے، اور چاہ بہار بنی. ایران کا وہاں، بھارت کا وہاں پہ پریزنس بھی بہت زیادہ تھی. تو جب ابھی پاکستان پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پاکستان نے ان کو بتایا بھی، سمجھایا بھی، لیکن وہاں سے جو بھارت کی جو را تھی پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہی تھی، اور بھارتی جاسوس جو پکڑا ہوا ہے پاکستان نے وہ ایران سے آیا ہوا تھا. پھر حیران طور پر ہم بھول جاتے ہیں کہ زہر بلوچ جو پاکستانی تھا، جو بھاگ گیا تھا اتنے سارے جرم جی کر سر. کے دبئی میں، جب پاکستان نے پکڑا ہے جی سر. اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ نکلا، جی اور سر، ایران نے ایران. کلیم بھی کیا تھا اس کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایران کے اندر ایران کی رجیم کے خلاف یا ایران کے خلاف کام کرنے والوں لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے باقاعدہ طور پر ایران کے اندر ایرانی سیاستدان بھی، ان کے جو دوسرے محسن سربراہ فریزادہ تھے ان کو شہید کیا جا رہا تھا. ٹاپ تھا کمانڈر. سائنٹسٹ سائنٹسٹ کمانڈرز تھے مارے گئے تھے، ان کے پریزیڈنٹ کو شہید کر دیا گیا. آپ نے دیکھا نا قاسم سر، سلیمانی. قاسم سلیمانی. آپ کہتے ہیں کہ ایرانی صدر کو بھی شہید کیا گیا؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب ان کا جو ابھی آپ دیکھ لیں نا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اچانک ہو گیا. اچانک کیسے ہو گیا یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ایران کو خبردار کرنے کی کافی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایران کے اندر اور ان کے ہائی لیول پہ پینٹریشن ہے جنہوں نے یہ سارا کام کرنے میں مدد دی ہے. ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج بھی ان کا القدس کا انٹیلیجنس چیف مارا گیا، جی شہید کر دیا جی گیا. شہید آج ابھی جب میں کر رہا ہوں آج شہید کر دیا گیا تھا. اس وجہ سے ایران کا جو نقصان بہت زیادہ اس وجہ سے ہو گیا ہوا ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے خبر آئی تھی کہ 73 لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں جاسوسی کے الزام میں، اس میں سے 13 بھارتی ہیں. جی بھارتی ہیں سر، پکڑے گئے لوگ. تو اب جب اس ماحول میں اور ایران نے اس طرف توجہ کم دی، جس کی وجہ سے یہ نقصان سارا ہوا ہے ایران کو. بہرحال حیرت کی بات یہ ہے، اور دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود اسرائیل حملہ کرتا ہے، اور کافی شدید قسم کا حملہ تھا. 200 جہاز 200 جہاز تھے آتے ہیں. 65% اپنی انہوں نے لگا دی تھی. اچھا، اور وہ جہاز کہاں سے آتے ہیں اس کے بارے میں ایران کو خبر نہ ہو سکی؟ نہیں ہو سکی. اس کے بارے میں کسی نے ایران کو خبر دی بھی نہیں. یعنی آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ بتا ہی دیتے ہیں. بتا دیتے ہیں لوگ. تو ایران کو یہ بھی نقصان ہوا کہ چونکہ ایران نے جو ان کے چاہنے والی یا دوست ممالک تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی رہا ہے، اور ایران نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا تاکہ اس کو کم از کم سیٹلائٹس تو اس وقت آسمان میں اگر آپ کو پتہ چلے میں خیال ہزاروں سیٹلائٹس پھر رہے ہیں، ایسے ہی سے ہر ملک کے پھر رہے ہیں، جس کی وہ نگرانی رکھے ہوتے ہیں ہر ایک کی. ان کو پتہ ہوتا ہے سارا کچھ. اور یہ 200 جہاز ایک دم تو نہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگا ان کو وہاں سے آنے، 1.5-2 گھنٹے لگے، کیونکہ سر 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو وہ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہ ساری. بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی نقصان کی بنی. تو نقصان ہوا اتنا، اس کے باوجود جو حیران کن چیز یہ تھی، اور جس پہ میں سمجھتا ہوں ایران کو کریڈٹ ملنا چاہیے، کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا، اور انہوں نے ود ان آورس اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے میرے خیال 12-14 گھنٹے کے اندر انہوں نے تیاری کر لی اور پھر اسرائیل پہ اسٹرائک بیک کر دیا. یہ تو عام صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، روز کے حساب سے اسرائیل بھی کچھ کرتا ہے، ایران بھی کچھ کرتا ہے. جو بات بہت ہم کم بات کرتے ہیں، یہ اسرائیل نے اکیلے حملہ نہیں کیا. اچھا سر. امریکہ ان کی جو مرضی آپ کہہ لیں، ان کو ان کے صدر کی سب کی باتیں آپ اس طرح رکھ دیں، اس کو امریکہ کی سینکشن کے بغیر، امریکہ کی انوالومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. برطانیہ کی پوری انوالومنٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. فرانس کی انوالومنٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. جرمنی کی انوالومنٹ ہوتی نہ ہو، لیکن وہ بھی اس مشورے میں شامل، جس طرح ہمارے یہاں FIR بنتی ہے، مشورے میں شامل ہوں گے سارے. پوری مغربی دنیا اسرائیل کے بیک پر تھی.
جس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ اسرائیل اب بھی وہ سمجھتا ہے کچھ کر سکتا ہے. پھر اوور دا ایئرز کسی کو کوئی شک تھا کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو باقاعدہ جب یہ غزہ پر بھی تھی ان لوگوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے، ہم غزہ پر ایران پہ ایٹمی حملہ کر دیں گے. ایران نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. ایران کے ایٹمی پروگرام پر ایسے نہیں، پہلے جب یہ اوباما کے دور میں جب یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا 2016 میں. اس معاہدے کو انڈو کس نے کیا؟ ٹرمپ صاحب نے آ کے کیا. جی سر. اور اب ٹرمپ صاحب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. تو ایران کہاں جائے، کیا کرے؟ دیکھیے ایران کی جوہری طاقت بننے میں ایران کا حق ہے، مطلب جو بننا چاہے بنے وہ، اگر کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، اگر پیسفل مینز پہ استعمال کرنا چاہتا. ہاں ایران نے این پی ٹی پہ سائن کیا ہوا ہے، اسرائیل نے نہیں کیا ہوا سائن. اسرائیل نے کیا. دنیا نے کبھی اسرائیل سے تو پوچھا ہی نہیں. تو اسرائیل کو تو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ اس خطے میں سب کچھ کام کرے. ایک اور چیز جو ہم خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایک ٹرم ہے سلامی اپروچ، کہ بتدریج ایک ایک کر کے اپنے ٹارگیٹ کے حصول کے لیے ایک ایک کر کے سب کے اوپر حملہ نہ کریں. ایک ایک کر مطلب مختلف زندگی کے مختلف عوامل پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن جب ملٹری سینس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی آپ ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو ہٹاتے جائیں راستے سے. آپ دیکھ لیجیے کیا ہوا پاکستان. الجیریا کے بارے میں ہم بہت کم کرتے ہیں. الجیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، فرانس کو آپ کسی نے بات نہیں کی آج تک. وہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے. ایران الجیریا میں رائٹ ونگ حکومت الیکشن جیت گئے لوگ، ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی. ہم نے کبھی ایسی بات سوچی نہیں اس کی طرف. موراکو میں جو ہوا وہ بھی کسی کو چھپا نہیں ہے. لیبیا کو تباہ کر دیا گیا. سیریا کو اس سٹیج پہ لے آئے گئے کہ اب ترکی اور اسرائیل نے مل کے سیریا میں اپنی مرضی کی حکومت بنا لی ہے وہاں پر. الشرا جو آیا. جی سر آپ عراق کو دیکھ لیں کیا ہوا. جی سر. ٹھیک. ایجپٹ کے ساتھ ایک الیکٹڈ آدمی کو بتا دیا گیا. بہرحال وہ سیسی کو لایا گیا. تو اس میں ہمیں کسی اور کو تو کوئی شک ہوگا، تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ بھئی یہ ایران پہ کچھ ہوگا. اچھا سر. جی. اور مجھے اس میں بھی کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان نشانے پر ہے. پاکستان دیکھیے نا نشانے پر کیوں ہے پاکستان. میں آپ سے اس لیے آپ کو ٹوکیے مت مجھے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہم مذاق اڑا دیتے ہیں. پاکستان کا جغرافیائی وجود جو ہے نا وہ دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے. اور آج دنیا کو واضح ہو گیا ہوا ہے کہ پاکستان کے جغرافیائی وجود اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جس کا عام لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. جی سر. ہمارے عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی محنت کر کے، ہمارے سائنسدانوں نے کتنی اپنی قربانیاں دے کر اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنوایا ہے. اور یہ بھی کھٹکتے ہیں لوگوں کا. پھر آپ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، ہم ہیں اسلامی ملک ہیں. اس میں تو یہ تین جو فیکٹرز ہیں یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایک وہ چارج شیٹ ہے. تو یہ جنرلی صورتحال ہے آپ کے سامنے. سر میں ایک بطور ایک طالب علم کے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. دو چیزیں بتائیے گا سر. جب مجھے یہ پتا تھا کہ میرا اور اسرائیل کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے، میں اس کو اگر پرسائز ہٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں جب تک اپنی ایئر اسٹرائک نہیں کروں گا، اس کے قریب جا کے ہٹ نہیں کروں گا، میں ہٹ نہیں کر سکوں گا. اور کیا یہ بھی بتائیے گا کیا میزائل پرسائز ہٹ کر سکتے ہیں اپنے، یعنی 2000 کلومیٹر دور سے پرسائز ہٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہیں کل سیکورٹی ایکسپرٹ ہے محمد علی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ وہ ممکن نہیں ہے، پرسائز ہٹ کرنے کے لیے آپ کو ایئر اسٹرائک کرنی پڑتی ہے. جب ایران کو یہ پتا تھا کہ بھائی میں 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں، میں اسے پرسائز اٹیک کر ہی نہیں پاؤں گا، تو پھر سر ان کے پاس SU تھے، MiG تیارے ہیں، پرانے آؤٹ ڈیٹڈ تیارے ہیں، وہ شاہ F-14 شاہ ایران کے دور کے. تو انہوں نے اپنی ایئر کیپیسٹی کو بھی نہیں بڑھایا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی بہت بڑا فلا تھا؟ یہ بتائیے گا. اور دوسرا کیا جو میزائل ہٹ کر رہا ہے ایران، کیا وہ پرسائز ہٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے پریسیشن جب اسٹرائک کی آپ بات کرتے ہیں، پن پوائنٹ جو اسٹرائک ہے جی نا، بالکل سر، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو بہت کم میزائلز یہ دے سکتے ہیں. اچھا سر. الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ کیپبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ایکوریسی ہے ہمارے میزائلز میں. شکر الحمدللہ. الحمدللہ پروگرام بہت ایڈوانسڈ ہے. شکر الحمدللہ.
وہ دنیا نے دیکھا ہوا، میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کر جی رہا، جی سر کیونکہ جب الحمد للہ. پاکستان اعلان کرتا ہے کہ بھی ہم نے کرنا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کہاں پہ کر رہے جی ہیں. تو الحمد یہ للہ تو سر. میرے کہنے کی بات نہیں، اور سب بار بار ہم کرتے ہی ہیں، ٹیسٹ کرتے پتہ رہتے ہیں. کرتے رہتے، یہ ہوتا رہتا نا. جی الحمد للہ. ایران کے پاس بھی کیپیسٹی ہے یہ. اور میزائل کی جب پریسیجن اسٹرائک کی بات ہوتی ہے تو جی سر. میزائل کو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ جا کے وہ اس کے سر کے اوپر لگے گا، جی سر. وہ اپنے ایک ایریا سلیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا سر. اس اتنا بڑا ٹارگیٹ اس کو اسٹرائک. میزائل مطلب عام ایک بندے کو مارنے کے تو فائر نہیں کرتے جی نا، بالکل سر، ایک وہ ٹارگیٹ تباہ ایریا کرنا. جب کرتے ہیں ایریا کو، اس میں میزائل کی ایکوریسی جب گنی جاتی ہے تو وہ پھر ایریا کے حساب سے گنی جاتی ہے. اچھا ایریا سر. میں پہنچ جائے گا، اگر ایریا میں پہنچ کے پھٹتا ہے تو پھر میزائل ایکوریٹ ہے. ٹھیک ہے یہ سر. ایران کے پاس یہ کیبلٹی ہے. لیکن ایئر پاور کا نہ ہونا اور ایئر ڈیفنس سسٹم میں ان کی جو ارلی وارننگ سسٹم میں اتنا کمزور ہونا، اور پھر اچھی طرح جاننا کہ بھئی اس خطے میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ اتنے دوست نہیں ہیں. اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی ظاہر ہے تو لوگ یا تو اس کی مدد کریں گے یا دوسری طرف آپ منہ ایگزیکٹلی موڑ سر. لیں گے. تو ایران کو بھی پتہ تھا. اس کے باوجود اگر ایران نے یہ کوتاہیاں کی ہیں تو اب بھگت ہی رہا ہے اس چیز کو. بہرحال بار بار میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے نا، آج جو بات ہو رہی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں. ایک سویلائزیشن ہے ایران، جی سر. ایک ملک نہیں ہے. جی سر. لیٹسٹ جو آپ کو یاد ہوگا، ایران عراق کی وار ہوئی تھی، پوری دنیا نے عراق کی مدد کی. 8 سال تک ایران نے برداشت کیا، بے انتہا کیلچر برداشت کی، لیکن دوبارہ کھڑے ہو گئے. اب بھی دنیا کی یہ شاید ان کو یہ ہے کہ ہم ایران کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیں گے. ایران ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے. اس کی کیپیسٹی ہے نا جو ٹو ابزارب لاسز ہیومن اینڈ مٹیریل، وہ بے انتہا ہے. اس نے بار بار ثابت کیا اس چیز کا. اگر اس کا موازنہ اب اسرائیل سے کریں تو اسرائیل کو حالانکہ پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن اگر ایران کا 10 روپے کا نقصان ہوتا ہے ان ٹرمز آف لیٹ سے مین پاور سب کچھ ملا کے، اور ایران اسرائیل کا ان ریٹرن ایک بھی کر سکتا ہے تو وہ نقصان اسرائیل کا زیادہ ہے، ایران کا کم ہوگا. اس لیے ایران کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر. لیکن سر جو ایک 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 وہ جو ایک پورا جو ان کا اگر ہم پیٹرن فالو کریں تو ان کا پیٹرن یہ ہے کہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ مار دو. اب وہ جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف ایک آرمی کے ایک آرمی چیف ہے. ان کی مختلف ان کی القدس بریگیڈ ہے، پاسداران انقلاب ہیں، یعنی جو ملٹیپل فورسز جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ فورس ہیں سر، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو مارا جا رہا ہے، پھر ان کے جو بعد آنے والے ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. اب خبر یہ ہے کہ ایرانی دی گارڈین نے لگایا کہ آیت اللہ خامنائی از نو آف لمٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آیت اللہ خامنائی کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں. اور آج کی خبر یہ بھی ہے سر کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کے لیے اس نے امریکہ سے مشورہ بھی کیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے بات بھی کی کہ ہم ان کو شہید کر سکتے ہیں. اگر وہ ساری کی ٹاپ ساری لیڈرشپ کو شہید کر دیتے ہیں تو پھر تو رجیم چینج تو پھر پنجابی میں کہتے پھٹے تھے پیا سر، وہ تو جو بات بن گئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لوگ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کو ہم شہید کر دیتے ہیں تو پھر ہم رجیم چینج کر لیں گے. اب کیا خیال ہے، بار بار جس چیز کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایران کی جو ریزیلینس ہے اس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں. اچھا. یہ ایران کے ساتھ پہلے تو نہیں ہوا، پہلے بھی ہوا چکا ایران کے ساتھ. جو ہیرارکی ہے نا ایران میں لیڈرشپ کی، اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا. ایشو یہ ہے کیا وہ سوچ کو مار سکتے ہیں جس کے خلاف دنیا اس وقت کھڑی ہے. جو ایران کی سوچ ہے، میں اسے اگری کروں نہ کروں وہ میرا حق ہے، دنیا اگری کرے نہ کرے، لیکن کیا آپ اس سوچ کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے جو رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں وہ شاید اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے ان کے پاس. اور جو آپ نے ذکر کیا یہ میں نے بھی پڑھا، یہ ایک تھریٹ ہے اس کو. اچھا. یہ تھریٹ ہے یہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر یہ کام کیا تو پھر ریٹرن میں اور بھی کچھ کر سکتے ہیں ایران. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار ایران کو وہ جس طرح منہ چڑھاتے ہیں بچے ایک دوسرے کا، ایران ریئیکٹ کرے اور ریئیکٹ کرے کہ ایسے ٹارگٹ پہ جو جس سے امریکہ بھی جنگ میں کود پڑے. امریکہ کے آنے کا مطلب برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ سارے آ جائیں گے اس بیچ میں. تو ایران کا مسئلہ کوئی ایک تو ہے نہیں ہے، تو ایران کھڑا ہے نا اس وقت اس میں. سر جو جس سطح کی را یا موساد کی یا دوسری ایجنسیز کی اتنے بڑے لیول پہ پینیٹریشن وہاں وہ کر گئے،
حتیٰ کہ احمدی نژاد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایک ٹیم بنائی کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا. اس کا جو سربراہ تھا وہ بھی جی موساد کا ایجنٹ نکلا. جی مثلا سر اگر میں اتنے بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوں سر، میں اتنے بڑے پیمانے پہ ہم ایک موومنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھی سر؟ دیکھیے وہ جن چیزوں میں انوالو رہے ہیں نا بدقسمتی سے جی سر. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف غور کیا نہیں ہے. میں آپ کو بھارت کی مثال بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ ہیں. بھارت پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے یعنی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، اور آج آپ کو ظاہر ہو گیا کہ بھارت کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. موساد ڈیفینیٹلی کرے گا، یہ سی آئی اے ڈیفینیٹلی یہ کر رہا ہے، MI6 یہ کر رہا ہے یہ، اور یہ آج سے نہیں کر رہی ہے، یہ کافی عرصے سے کام ہو رہی ہے. اور جو مجھے اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ ہم لوگوں نے بار بار ایران کو متنبع کیا اس چیز میں، اچھا. کیونکہ ہم تو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کسی بڑی حد تک گئے ہیں ہم لوگ. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بتاتے رہیں کہ بھائی یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. دیکھو جب یہ وہ جو پکڑا گیا انڈین کلبھوشن ایمبیسی، جادو. تو ایرانی صدر اس دن پاکستان میں تھے جس دن یہ اعلان کیا، اور جان کے کیا گیا تھا تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ آپ کے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ویسے بات نہیں کر رہا کہ میں ویسے کوئی سیکرٹ لیک آؤٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. اس دن اس سے 2 دن پہلے یا 2 دن بعد بھی ہو سکتا تھا. یہ اس دن اعلان کر کے ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ بھائی صاحب آپ ابھی خیال کیجئے، آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کو آپ مت کرنے دیجئے، اپنے ملک کو سنبھالیے آپ لوگ. اور یہ تو مجھے یاد ہے اپنا کراچی سے بھی بڑے لوگ ایسے پکڑے گئے جی جی جو ان کی ٹریننگ جو تھی نا وہ ایران میں ایران ہوئی میں. تھی. اچھا سر، ایک دو چیزیں میں نے آپ سے سر جاننا چاہتا ہوں. ایک تو وہ ایک میں نے آپ کو شاید شیئر بھی کیا ہوگا کہ وہ ایران کی کسی فورس کے سابق ریٹائرڈ آفیسر نے کہا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے ایران کے ساتھ کہ ان کیس کے اسرائیل کو نیوکلیر اسٹرائک کرتا ہے تو پاکستان بھی نیوکلیر اسٹرائک کرے گا. پاکستان نے سر اس کو ڈینائی کیا ہے. یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں یہ سامنے سر؟ اسٹیٹمنٹ بنانے والے کچھ تو پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ایکچولی بائی دا وے یہ پاکستان کے لیے بھی وارننگ ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے کہ پاکستان کو بھی اپنے اندر یہ سب کچھ سوچتے دیکھنا چاہیے. اس میں الحمدللہ شکر ہے کہ ہماری ایجنسیز الرٹ ہیں، وہ نہیں اس جی کام کو ہونے دیں گی، لیکن پھر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان ایک ٹارگٹ نشانے پر ہے، تو یہ کچھ بھی وہ کریں گے. سب کچھ جو دہشت گردی پاکستان اندر سے کوائی جا رہی، کچھ لوگ تو ہیں نا پاکستانی جی میڈیا کے کیوں ساتھ، نہیں ہے سر، پاکستانی تو شامل ہیں. یہ میں اس لیے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں. ہاں، پاکستان نے ڈینائی کیا کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں یار ہے. پاکستان کو لوگ پاگل سمجھتے ہاں ہیں، کیوں کریں گے سر ہم؟ پاکستان کو لوگ پاگل سمجھتے ہاں ہیں. پاکستان ایک نیوکل پاور ہے. الحمدللہ سر، پاکستان الحمدللہ ایک بڑی سٹیبل سٹرونگ، شکر الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مضبوط سر. کنٹری ہے. پاکستان کی لیڈرشپ ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر کے کنر بن کے نکلی ہے. یہ جو الحمدللہ بھی گزرا ہے اس میں الحمدللہ 20 سال جو گزرے ہیں سر، 25 سال، یہ تو ایک لائک ٹھیک ہے نا. چاہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف ہم بولتے رہتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے، بول دیں گے اس کو، ہم سے ووٹ مانگنے آتے ہیں نا. اس کبھی آپ دیکھیے ریسنٹ جو کرائسس ہوا ہے اس میں بڑا انہوں نے پاکستان بہت آؤٹ کلاس کیا ایک سر، پاکستان ایک مطلب ہے سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑا تھا. اور یہ آؤٹ کلاس کیا ہر فورم پہ کیا سر. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس قسم کی لیڈرشپ اس قسم کے اسٹوپڈ فیصلے کر سکتی ہے کبھی؟ نہیں کر سکتے، کیوں کرے گی سر؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات بڑے غور سے دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور یہ بڑا میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کسی کو ہونی نہیں چاہیے کہ پاکستان اس قسم کی حماقتی کر سکتا ہے. ہاں اگر پاکستان کو ڈائریکٹلی خطرہ ہوا، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوا، اور پاکستان نے جو اپنی ریڈ لائنز کراس کی ہوئی ہیں، جس طرح بھارت کو سبق سکھایا گیا تھا، الحمدللہ پھر دنیا کسی ملک کو بھی سبق سکھانے سے پاکستان گریز نہیں کرے گا. سر. جس وقت پاکستان نے اٹیک کر کے اپنا بدلہ لے لیا نا سر، جنرل بدلہ نہیں صاحب، لیا ہم اس کو بڑے چھوٹی نظر سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے. الحمدللہ سر. الحمدللہ پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. الحمدللہ سر. الحمدللہ پاکستان نے دنیا کو مجبور کر دیا یہ دیکھنے پر کہ یہ جغرافیائی خطہ، اس کو پاکستان کہتے ہیں، یہ دنیا کے اہم ترین خطوں میں شامل ہے، اور یہ اس وقت محور ہے اس خطے میں ساری پاور گیم کا. الحمدللہ ہیں سر، ایکچوئل میں ہیں سر. ٹھیک ہے نا.
دنیا صرف نظر کر رہی تھی. جہاں صاحب لوگوں کو پاکستانیوں کو نا شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. بار بار لوگ کہتے ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا لوگ اب بات آپ کر. دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھ ہاں ہر آدمی کو جب ہاں اندازہ ہوا ہے, ہر ہاں. آدمی آپ سے آ رہا ہے نا بات اور کرنے کے اسٹریٹجک لیے. لوکیشن ہے, یہاں سے گزر کے روس, سینٹرل ایشیا, چین نے ٹریڈ کرنی ہے, ٹریڈ روٹ ہے. 12 مہینے سمندر کھلا رہتا ہے, بڑے معاملات ہیں. 2 چیزیں سر جنرل صاحب میں نے آپ سے نا میں جاننے کے لیے میں نے کرنا 2 چیزیں. بطور ایک ملٹری کمانڈر, آپ ایک خود ملٹری کمانڈر ہیں, آپ ایران کو کیا اس سارے ماحول میں کیا سجیسٹ کریں گے سر؟ دیکھیے, نمبر 1 تو جو اپنی ہائرارکی ہے نا اس کو اسٹریٹ آؤٹ کریں, بڑی بڑی باتیں نہ کریں. ویری گڈ سر. ٹھیک, بہت بڑے بڑے اعلانات نہ کریں. ٹھیک ہے سر. دنیا کو یہ تاثر نہ دیں کہ یہ مطلب یہاں بڑک سے بات ہے. یہ بہت اس نے کر گئے. ٹھیک ہے, کام کرنا ہے کریں, چپ کر کے اپنا دکھائیں, دنیا کو دیکھنے دیں کیا کرنا ہے. جیسے ہمارے DSPR نے کہا تھا نا کہ جب ہم کریں گے دنیا دیکھے گی, دیکھیے گی. تو دنیا کو دیکھنے دیں کیا ہو رہا ہے اس سے. اور تیسرا, یہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں جس میں نے, ہو سکتا ہے وہ اسے اگری نہ کریں, اپنا جو اندر خانے مسائل ہیں ان کو خود دور کریں, بھارتیوں کو نکالیں ادھر سے, اور جو بھی سسپیکٹڈ ہے ایرانی اور کوئی بھی شہریت کا آدمی جو موساد کے لیے کام کر رہا ہے یا را کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے ان سے جو انٹرنل ہوتے ہیں نا انٹیلیجنس کا, اس کو سسٹم کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بھی ان کو بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں ان کا دوست کون ہے. ہم نے بیان دیا سر, روس ہم نے نے بیان بیان نہیں دیا, دیا, ہم نے تو کسی نے سب سے پہلے یہ جو سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ بلائی ہم گئی نے تھی, ہم نے بیان دیا سر اس میں. الجیریا, پاکستان, روس اور چین تھا اس میں. جی سر. پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس بلانے میں. پھر ہماری جو مندوب کی تقریر تھی اس نے اس میں بہت میں نے وہ سنی ہے سر, بڑی زبردست. اس نے عاصم افتخار نے بڑا پھر میں کیٹاگوریکلی کہا. وزیر دفاع سے مجھے لاکھ اختلافات ہیں, لیکن ہم لیکن ان کی بات سنیں, کبھی کیا بات کریں اس سے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو ایران کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر طرح سے کھڑا ہے, لیکن کیا ایران بھی پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہوگا یا ہے؟ ایران کو یہ دوستی سمجھنی چاہیے. ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اس خطے میں جو کچھ بھی ایران سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو جائزہ لینا چاہیے. اور چاہے وہ افغانستان کے اندر ان کا رول ہو, چاہے وہ خطے میں دوسرے ملکوں میں ان کا رول ہو, ایران کو سمجھنا چاہیے کہ ایران اب اپنے آپ کو اگر اس خطے میں اتنی بڑی طاقت بنانا چاہتا ہے کہ بھئی سارے ملکوں کو مطلب گھٹنے ٹیک مجبور کر دے, وہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن آپ دوستانہ طور پر چاہتے ہیں تو پاکستان نے, ایران نے پہلے بھی پاکستان کو بہت ساتھ دیے. پاکستان بننے سے لے کے آج تک بہت سے ایسے موقع ہیں جب ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ابھی پاکستان کھڑا ہے, ایران کو بھی یہ بات سمجھنی. اور ملیٹریلی سر کیا ایکشنز کرنے چاہیے فل فور؟ ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یار دنیا ہی میرے پہ پل پڑی ہے, یہ امریکن ساتھ ہیں. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ جرمنی بھی ساتھ ہے, وہ میں نے پڑھا کہ نیتن یاہو نے اٹیک سے پہلے جرمنی کے وائس چانسلر کو کال کر کے بتایا تھا کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں. ایسے بات نہیں کر رہا. ہاں میں نے وہ پڑھا تھا کہ وہ کال کی تھی. جرمنی, فرانس نے بھی اسی اسرائیل کے حق میں بیان دیا. تو سر اس ساری سچویشن میں بطور ایک ملٹری کمانڈر جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار تو ساری پہ گئے نا, فل فور کیا ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جنگ سے فوری طور پہ نکلا جائے, باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی؟ دیکھیے, جنگ سے بھی ایران کے لیے نکلنا اپنے طور پر مشکل ہے. اچھا سر, یا تو گھٹنے ٹیک دے تبھی نکلے گا نا. گھٹنے ٹیکے بغیر آبرومندانہ نکلنے کی بات کریں سر. اب اس کو ضرورت ہے چین کی اور روس کی, کیونکہ ان دونوں ممالک کے اس خطے میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, وہ چھوٹے موٹے انٹرسٹ نہیں ہے, وہ مالی بھی ہیں, اسٹریٹجک بھی ہیں, سر لحاظ سے. ان 2 ملکوں کے ساتھ پوری طرح انگیج کر کے اپنے آپ کو ایک لیول پر لا کر, ٹھیک ہے, ان سے بات کر کے ان کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنا شروع کر دے. کیونکہ امن تو آج نہیں کل تو ہونا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اور جو کوشش ہے مغربی دنیا کی کہ ان کی ٹرمز پہ ہو, اگر اس سے ایران میں بچنا ہے تو پھر اس کو ضرورت ہے روس کی, چین کی, پاکستان کی, ترکی کی. 4 ممالک ساتھ دیں اور اس کو آبرومندانہ اس طریقے سے اس کو اس جنگ سے نکال لیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ لمبی جنگ ایران کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ نقصان ہو جائے گا, نقصان ہوگا بہت زیادہ. وہ جنگ لمبی لڑ سکتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی ایئر پار اتنی نہیں ہے, تو اسرائیل کو سٹرائک کرنے کے لیے جو انہوں نے پہلے غلطی کی, حزب اللہ کو ختم ہونے دیا ہے, اب ان کے پاس وہ
بیک اپ اتنی جلدی تیار نہیں ہوگی. حزب اللہ موجود ہے لیکن وہ پوزیشن موجود نہیں ہوتی کتنی دیر تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو وہ یہ جو ان کا پہلے سوچ تھی نا کہ یہ جو ان کے ہیں حماس ہے, ایکسس آف ریزسٹنس, وہ جو ان کا ہے وہ ان کا کام حماس کرے گا, ہے, یہ شام میں بشار الاسد ہے, وہ سب وہ اب وہ ان کے ہاتھ میں سے نکل گیا ہوا ہے. اس ایئر فورس بھی نہیں ہے ان کے پاس, صرف میزائلوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی. جنگ لڑی نہیں جا سکتی کیونکہ جو ان کے اپوزنٹ فورسز ہیں ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. ہاں جی سر. اور اسرائیل کے پاس کمی نہیں ہے کیونکہ چاہے امریکہ ہو, برطانیہ, فرانس, ان کے جو بھی ہتھیار ہیں وہ اسرائیل وہ کو ہتھیار فالو مل جائیں گے ان کرتے کو. ہیں. آخر میں سر ایک یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے اور خاص طور پر جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی سر, میں اسٹوڈنٹ ہیں, آپ تو ہم سے بہت زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا اس میں کچھ چیزیں نئی ہوئی ہیں, جیسے ایک سائبر وارفیئر پہ ایک ڈفرینٹ کلاس پاکستان نے الحمدللہ شو کیا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن سر یہ ڈرون سٹرائکس ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈرونز نے ہمیں کافی تنگ کر کے دیکھا ہے, وہ بریچ کر رہے تھے بار بار ہماری اس کو ایئر اسپیس کو, اور ہم اس کو اس لیے بھی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہے تھے اپنے ڈیفینس سسٹم سے کیونکہ وہ پھر ہماری انسٹالیشن ایکسپوز ہو جاتی ہے. ہماری ٹیکٹکس تھی کہ ہم نے ڈیفینس سسٹم کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا. اس ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں پاکستان کو کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے یا محفوظ رکھنا ہے پاکستان کو؟ دیکھیے بیسک چیز جو ہے قوم متحد ہو. الحمدللہ سر. نمبر 2 بیسک چیز ہے کہ قوم کے جو مالی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ جتنی تیزی سے کام کر سکتے ہیں کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی اب جنگ کس ڈومین میں چلی گئی ہے. بالکل سر, اور ہی ڈومین ہے سر. اب جب دشمن آپ کے خلاف آئے گا تو آپ کے پاس جس لیول پہ جو ہے ڈومین تھی, مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس سے کافی ہم نے اپنی میرا خیال ہے آن اسکیل 1 to 100 تقریباً 30% قابلیت ابھی ظاہر کی ہے. لیکن ہمیں اس پہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں نے ایران کے بارے میں بات کی, ہمیں بڑھ کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. برقی نہیں, میں نے شیخ رشید صاحب نے کئی دن کہا کہ شیخ صاحب جنرل ریل نے بیان دیتا ہے, انہوں نے کہا اگر فوج نے بھی بیان دینا شیخ رشید ہو گئی. تو یہ مطلب میں ویسے بات کروں نا کہ بڑھ کے ہماری بحثیت قوم اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی ہے, اور ہماری قوم نے مل کر, فوج پاکستان نے مل کر بہت بڑا مارکا سر کیا ہے. لیکن یہ لاسٹ مارکا نہیں ہے. یہ بھارت سرنگون نہیں ہوا ابھی تک, کشمیر اسی طرح بلیڈ کر رہا ہے. تو یہ جنگ جاری ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور ایک چیز, چونکہ میں کچھ ذاتی معلومات ہیں آپ کے بارے میں, یہ بتائیے گا سر کہ یہ ایران اتنے سالوں سے ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے سر, اللہ کا ہمارا بھی یہ معجزہ ہوا, پاکستان الحمدللہ سر یہ کیسے کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ایرانی مر گئے سر کوشش کر کر کے, اور وہ ابھی تک یونانی میں افزودگی سے آگے نہیں بڑھ سکے, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بڑی خیر کی. یہ پاکستان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا جب ہم نے سر یہ اچیو کیا ٹارگٹ؟ اب صرف ہم اس بات سے اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا تلی ہوئی ہے ایران کا ایٹم پروگرام تباہ کرنے کے لیے. بالکل تلی ہوئی ہے سر. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کے لیے کم مشکلات ہوں گی؟ کیوں؟ آپ جو سوچ سکتے ہیں نا, اچھا سر, مشکلات اس سے بہت زیادہ تھی. اور میں ہمارے جو جن لوگوں نے کام کیا اس پہ, جنہوں نے یہ اچیومنٹ حاصل کی, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. اللہ تعالیٰ کی بہت مدد شامل تھی, لیکن بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے. اچھا سر, بہت بڑی بڑی قربانی, جان سے بڑھ کر قربانی کا سوچ سکتے وہ بھی دی ان لوگوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستانی یہ مت بھولیے. اسی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ بھی نہیں چاہ رہا, بس اتنا ہی کافی ہے. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. ہم نے ایران اور اسرائیل جنگ میں اور خاص طور پہ پاکستانی پرسپیکٹو پہ بھی گفتگو کی اور جاننے کی کوشش کی معاملات کس طرح بڑھے گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. پاکستان کے حوالے سے ایران اسرائیل جنگ میں بھی ہم اس پہ غور کرتے رہیں گے, مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ.